من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ حضرات محترم، ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو اپنی زندگی کے اندر نفاق میں گزارتے ہیں۔ یاد رکھیں، دو گروہ تو وہ ہیں جن کو نہ اپنے متعلق کنفیوژن ہے نہ لوگوں کو ان کے متعلق۔ ایک وہ جو کفر کی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ اپنے کفر پہ پختہ بھی ہیں اور انہیں کوئی اس معاملے میں ملامت کا ڈر بھی نہیں۔ اور دوسرا گروہ ہے مسلمان۔ مسلمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کو رب مانتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے نبیوں کو اپنے لیے قابل حجت تصور کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو درمیان میں ہوتے ہیں، جن کے اندر نفاق ہے۔ نفاق ایک دل کی بیماری کا نام ہے کہ جو انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر اسے کسی بھی حالت میں سکون نہیں آتا۔ جس طرح ہم کل کی آیات میں پڑھ کے آئے ہیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ہمیشہ اپنی ساری زندگی تذبذب میں گزارتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی انہیں کبھی یقین کی نعمت ملتی ہی نہیں ہے۔ یہ اگر ایمان والوں کی طرف جاتے ہیں تو صرف اپنے مفاد کے لیے، اگر کفر کی طرف جاتے ہیں تو وہ بھی اپنے مفاد کے لیے، انہیں اپنے مفاد کے علاوہ کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اور یہ میں کل بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ صرف رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے، بلکہ ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے جتنے احکامات ہیں یہ صرف نبی کریم کے زمانے تک محدود نہیں، بلکہ جو بھی اس کا مصداق ہوگا، جس کے اندر ایسی باتیں پیدا ہو جائیں گی، اسے نفاق یا منافق سمجھا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن یہ ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ کوئی شخص مومن ہے، مومن ہونے کے باوجود بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اسے نفاق کی طرف لے جاتی ہیں یا اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہیں۔ ان میں کچھ باتیں تو پیچھے عرض کر چکا، ایک بات جو بڑی اہم ہے اللہ وہ اس آیت میں بیان کر رہا ہے، وہ آیت نمبر 144 میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، تم مومنوں کو چھوڑ کے کفار کو اپنا دوست نہ بنانا۔ کبھی بھی ایسا نہ کرنا، لیکن آج ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے ہی بھائیوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی زبان سے یہ کفر کا کلمہ نکلتا ہے کہ ان مسلمانوں سے تو کافر اچھی ہیں۔ میرے بھائیوں، ساری دنیا کا غلیظ ترین مسلمان بھی اچھے سے اچھے کافر سے بھی اچھا ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ اللہ کو ماننے والا ہے، اور وہ رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا، آپ کو پیغمبر نہیں سمجھتا، مسلمان اللہ کے نبی کو پیغمبر سمجھتا۔ وہ قرآن کو کتاب حق نہیں مانتا، مسلمان قرآن کو کتاب حق مانتا ہے۔ اس لیے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان سے کافر بہتر ہو۔
اگر کچھ اخلاقی باتیں ہیں تو وہ اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ نے اخلاق کا حکم دیا، بلکہ اگر وہ کاروبار اچھا کرتے ہیں تو وہ صرف دنیاوی مفاد کے لیے کہ اس طرح کریں گے تو ہمارے کاروبار میں فائدہ ہوگا، اس طرح کریں گے تو ہمارا یہ معاملہ اچھا ہوگا۔ وگرنہ یاد رکھیں، مسلمان بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں کرتا تو اس کا اچھے سے اچھا عمل بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ عمل وہ بہترین ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو عمل کیا جائے اس پہ تو اللہ الٹا ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نماز اپنے رب کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی۔ اب دیکھیں نا، پچھلی آیت میں کل پڑھ کے آئے ہیں کہ قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، جب نماز کے لیے منافق کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ، یراؤن الناس، ان کا مقصد صرف لوگوں کو نماز دکھانا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو اللہ ایسی خباثت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ بات اہل ایمان کو بڑی محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین، نہ پکڑنا کافروں کو دوست، اولیاء من دون المؤمنین، ایمانداروں کو چھوڑ کے۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تمہارا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف ایک مضبوط دلیل بن جائے کہ مسلمان ہو کے مسلمانوں سے پیار نہیں کیا تھا، کفار سے کیا تھا، مسلمان ہو کے مسلمانوں کا فائدہ نہیں کیا، کافروں کو بڑا اچھا سمجھتے تھے؟ اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے۔ ایک انگلینڈ کا چوڑا آ جائے جو وہاں گٹر صاف کرتا ہے، اسے پروٹوکول دیتے ہیں انگلینڈ سے آیا ہے، اور پاکستان کا ایک باعزت شہری آئے تو اس کی طرف توجہ ہی نہیں اگر وہ پیسے نہ دے تو۔ یہ ہمارا معیار ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے خلاف حجت بنا رہے ہیں کہ آج اگر مسلمانوں کے ساتھ پیار نہیں، کفار سے ہی ساری محبتیں ہیں ہماری، تو کل اللہ کی عدالت میں اللہ کی محبت ہمارے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اتریدون ان تجعلوا للہ، کیا تمہارا ارادہ یہ بن گیا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے خلاف سلطانا مبینہ، ایک مضبوط دلیل لے کے جاؤ کہ اس شخص نے مسلمانوں سے کچھ نہیں کیا تھا، کفار کے ساتھ سارے معاملے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ نفاق اور اس کا انجام کیا ہے؟ کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یہ منافق جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جائیں گے۔ دیکھیں، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے۔ جب جنت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جنت کے درجات ہیں، درجہ کہتے ہیں ایک سے ایک دوسرا، منزلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 درجے ہیں، اور ایک درجہ یعنی ایک منزل سے دوسری منزل کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان کا ہے۔ اور جنت میں سب سے افضل جگہ جنت الفردوس ہے۔ نبی کریم اسی لیے فرماتے تھے کہ آپ جب بھی سوال کرو جنت الفردوس کو مانگو۔ اسی طرح جہنم کے درک ہیں، اس میں گڑھے ہیں، ایک کے بعد دوسرا گڑھا، ایک کے بعد دوسرا گڑھا ہے، اور جتنا نیچے جاتا جائے گا اتنا زیادہ اس پہ عذاب سخت ہوتا جائے گا۔ تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل، جو منافق ہے چونکہ یہ کافر سے بھی برا ہوتا ہے، کافر نے تو اپنا کفر ظاہر کیا ہے اور یہ سب کچھ چھپا کے رکھتا ہے، تو کہا یہ جہنم کے سب سے نچلے درک میں جا کے جہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، وہاں وہ کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے۔
ہاں، اگر انسان نفاق سے نکلنا چاہتا ہے تو 4 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، الا الذین تابوا، اپنے غلط کردار پہ نادم ہو کے اللہ سے معافی مانگے۔ نمبر 1، الا الذین تابوا۔ نمبر 2، وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کرے۔ صرف توبہ کر لینی کافی نہیں ہے، توبہ تب ہے جب اصلاح کرے کہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا غلطی ہے۔ آپ کو ممکن ہے مجھے نہ پتا ہو کہ میرے اندر کیا غلطی ہے، لیکن میں تو جانتا ہوں کہ میرے اندر کیا ہے۔ دوسرے پہ تو الزام لگاتے ہیں نا صرف کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، لیکن اپنے من کو جو انسان خود جانتا ہے دوسرا نہیں جانتا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر نفاق سے نکلنا چاہتے ہو تو پھر 4 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی الا الذین تابوا، توبہ کرو۔ دوسرا واصلحوا، اپنی اصلاح کرو۔ نمبر 3، واعتصموا باللہ، اپنے رب کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اللہ کے حکموں کو پکڑ لو، جو رب کہتا ہے اس کے مطابق۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور دین خالص کو اپناؤ۔ خالص دین کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے خالص دین۔ اس کے علاوہ کسی عالم دین نے کوئی اپنی بات گھڑی ہے، کسی پیر مولوی امام نے گھڑی ہے تو اس بات کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ آج ہم نے دین کو خلط ملط کر دیا، اپنی خواہش کو بھی دین قرار دے دیا۔ ہر بندے نے دین اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے، جبکہ اللہ کہتے ہیں وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، خالص دین جو اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق چلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف فرمان ہے، آپ نے فرمایا یہود 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 میں، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا، مگر وہ نہیں جائے گا جو اس چیز پہ عمل کرے گا جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ صرف وہ بچے گا، اور کسی فرقے جماعت کا نام نہیں لیا۔ وہ کوئی بھی ہے، اگر وہ اس چیز پہ چلتا ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس چیز پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا، باقی کوئی نہیں۔ تو اللہ ہمیں اس رستے کی طرف ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو 4 کام کرے، الا الذین تابوا واخلصوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین، اللہ کہتے ہیں میں پھر انہیں مومنوں کا ساتھی سمجھوں گا، یا وہ مومنوں کے ساتھی ہو جائیں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اللہ ایمانداروں کو بہت بڑے اجر سے نوازیں گے۔ تو یہاں پہ انسان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ہر بات پہ عذاب، ہر بات پہ عذاب، یہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، مجھے تم ہی بتاؤ کہ میں تمہیں عذاب کر کے کیا کروں گا، کیا ملے گا مجھے؟ لیکن تم پہ بھی تو کچھ حق ہے۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر ان عذابوں سے بچنا ہے تو یا شکر کرو اور ایماندار بن جاؤ، پھر نفاق یا کفر نہیں ہونا چاہیے۔ کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہیں عذاب کرنے کی، نہ کوئی مزہ آتا ہے۔ اگر تم ان شکرتم وآمنتم، اگر شکر کرو گے اور ایماندار بنو گے تو پھر مجھے عذاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم دعا مانگا کرتے تھے رب اجعلنی لک شکارا، اے اللہ کر دے مجھے شکر کر